مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، دارالفتہ جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں پہلا سوال ہے، حافظ رضا اللہ دھنکرپور سے معلوم کرتے ہیں، ایک عورت جس کو طلاق دے دی گئی، اس کے پاس گھر بار نہیں، کیا عورت بغیر عدت گزارے دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے؟ اس صورت میں عدت گزارنا عورت پر لازمی ہی رہے گا۔ وہ اس کے پاس گھر نہیں ہے تو اپنے کسی رشتہ دار، اپنے قریبی کے یہاں رہ کر عدت گزارے۔ عدت کے ایام میں پردے کے اندر رہنا اس پر لازمی رہے گا۔ رہی بات نکاح کی، تو نکاح تو ایام عدت میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جتنے دن عدت کے ہیں وہ مکمل ہو جانے کے بعد ہی نکاح ہو پائے گا، اس سے پہلے نکاح بالکل بھی نہیں ہو پائے گا۔ قاری زبیر عالم گھوگریکی سے معلوم کرتے ہیں، اگر کسی شخص کی کوئی ایک رکعت چھوڑ جائے اور امام کے ساتھ سلام پھیر دے، بعد میں یاد آئے تو کیا حکم ہے؟ کسی شخص کی رکعت چھوڑ گئی اور اس نے سلام پھیر دیا، دونوں سلام پھیر دیے، اگر کوئی عمل منافی صلاۃ اس نے نہیں کیا ہے، یعنی کسی سے بات چیت نہیں کی ہے، قبلے کی طرف سے اس کا سینہ نہیں گھوما ہے، یعنی وہ اٹھ کر نہیں چلا ہے یا اٹھ کر گھوم کر نہیں بیٹھا ہے، تو وہ یاد آ جائے تو فوراً کھڑا ہو جائے اور اس رکعت کو مکمل کرے، سجدہ سہو کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ محمد آصف مودی نگر سے معلوم کرتے ہیں کہ اگر منہ میں دوران وضو خون نکل آیا، کئی مرتبہ صاف کیا پھر بھی آ رہا ہے، نماز بھی پڑھ لی تو منہ میں ہلکا سا محسوس ہوا، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ خون اگر تھوک پر غالب آ گیا ہے، یعنی لال رنگ جو خون کا ہے وہ تھوک کے سفید رنگ پر غالب آ گیا ہے، زیادہ خون ہے، تو پھر آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر ہلکا خون ہے، زیادہ غالب اس پر تھوک کا رنگ یعنی سفید رنگ ہی غالب ہے، تو پھر آپ کی وضو نماز کچھ نہیں ٹوٹے گی، ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ خون کا رنگ غالب آ رہا ہے یا تھوک کا رنگ غالب آ رہا ہے۔ عبداللہ بھائی میرٹھ سے معلوم کرتے ہیں، کیا تکفین کے بعد شوہر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے؟ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اپنی بیوی کو دیکھ بھی سکتا ہے اور قبر میں اتار بھی سکتا ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، اس سے پرہیز کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ عاطف زبیر معلوم کرتے ہیں، اگر نماز جمعہ میں امام صاحب سے کوئی واجب چھوٹ جائے اور سجدہ سہو بھی نہ کیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ عیدین اور جمعے میں ایک کثیر تعداد ہوتی ہے عوام کی، نمازیوں کی، لوگوں کی، تو اگر خدشہ ہو کہ ایک طریقے پر شور شراب ہوگا، اختلاف پیدا ہو جائے گا، تو پھر سجدہ سہو ثابت ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر مختصر نمازی ہیں، نماز آپ دوہرا سکتے ہیں تو پھر آپ دوہرا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد امجد سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، مفتی صاحب میرا دوست ہے، بہت نیک ہے، گھر بھی دیندار ہے، والدہ کو نیک سیرت بہو کی تلاش ہے، کوئی وظیفہ بتا رہے ہیں۔ نیک سیرت بیوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جوڑے طے کرتے ہیں، وہی ملاتے ہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 1100 مرتبہ یعنی 11 تسبیح یا لطیفو کی پڑھیں، اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک جوڑا، نیک بیوی انشاءاللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔
محمد عادل گومتی نگر سے معلوم کرتے ہیں کہ غسل خانے میں اگر وضو کریں تو کیا دعا پڑھ سکتے ہیں اور وضو کی دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ ٹوائلٹ سے غسل خانے کی جگہ اگر الگ ہے تو وہاں پڑھی جا سکتی ہیں دعائیں، لیکن آہستہ پڑھنی چاہیے، زور سے نہیں پڑھنی چاہیے۔ محمد انس مشیر میرٹھ سے معلوم کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب عمرے پر گئے ہیں اور انہوں نے میرے بیٹے کی طرف سے بھی عمرہ کیا ہے، تو یہ درست ہے؟ معلوم یہ کرنا ہے کہ نابالغ بچے کی طرف سے کوئی عمل عمرہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے انس مشیر صاحب، جس طریقے پر دیگر اعمال ہیں اور مردہ یعنی جو انتقال شدہ لوگ ہیں ان کے اصالے ثواب کے لیے کیے جاتے ہیں، انہیں ثواب پہنچتا ہے، اسی طریقے پر اگر کوئی عمل زندہ مرد عورت بچہ کسی کے لیے بھی کیا جائے تو اسے بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو وہ جو عمرہ وہاں پر آپ کے والد نے آپ کے بیٹے کے لیے کیا ہے اس کا اجر اسے ملے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد حیدر بجنور سے معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب، ہمارے محلے میں ایک شخص نے مسجد میں زمین دی اور وہ مسجد کا نام اپنی والدہ کے نام سے رکھنا چاہتا ہے جبکہ دوسروں کو اس پر اعتراض ہے، تو کیا کریں؟ رہنمائی فرمائیں۔ جو زمین آپ نے وقف کر دی ہے اللہ کے لیے مسجد کے لیے، وہ زمین اس پر مسجد بنے گی، آپ کی والدہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اس میں آپ کی والدہ ہی کے نام سے نام رکھا جائے یہ لازمی نہیں ہے، اس پر آپ کی والدہ کو ثواب ملے گا، لوگ کچھ بھی نہ کریں۔ لیکن جو لوگ منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں، انہیں بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر واقف کی والدہ کے نام پر ہی مسجد کا نام رکھ دیا جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد سفیان بہار سے معلوم کرتے ہیں کہ میری والدہ نے نظر مانی کہ اگر بیٹا صحیح سلامت گھر آ گیا تو میں جان کے بدلے جان دوں گی، تو اب بکرا وغیرہ ذبح کریں یا بڑا جانور، نظر کیسے پوری کریں؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے سفیان بھائی، نظر جان کے بدلے جان کی نظر ماننا یہ تو نظر ہی منعقد نہیں ہوگی۔ جان کے بدلے جان کی نظر یہ کوئی نظر شریعت کے اندر نہیں ہے، اب تو ان پر کوئی چیز لازمی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے نظر یہ مانی ہے کہ یہ کام ہو جائے گا تو بکرا ذبح کریں گے یا کوئی جانور اللہ کے راستے میں ذبح کریں گے، تو پھر انہیں وہی چیز ذبح کر دینی چاہیے، نظر پوری ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی، پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جان کے بدلے جان کی نظر، اس کی کوئی نظر، یہ کوئی نظر نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرات سامعین کرام، آپ بھی اپنے مسائل اسی طریقے پر معلوم کر سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں لکھ کر یا آڈیو کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ بھیج دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔